بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا معالج ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بڑھاپا کس طرح سے آتا ہے اور وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ جس طرح ایک عمارت اینٹوں سے بنی ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمارا جسم بہت سارے خلیات سے مل کر بنا ہوتا ہے، لیکن خلیات میں کچھ ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جسم ایک حالت میں مینٹین رہتا ہے۔ اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک سیل ایک خاص مدت کے بعد اپنے جیسا دوسرا سیل پیدا کر کے خود ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو بہت امپورٹنٹ ہے اس بڑھاپے کے پروسیس کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کا سیل کا یا خلیات کا جو ٹرن اوور ہوتا ہے، یعنی اس کا ڈاٹر سیل پیدا کر کے ختم ہو جانا، اس کی ایک تعداد مقرر ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ جو سیلز کا ٹرن اوور ہے وہ ایک خاص تعداد پہ جا کے رک جاتا ہے، اور یہ پروگرامنگ سیل کے خلیات کے نیوکلیس کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیل مزید تقسیم نہیں ہوتا یا پھر بہت سلو یا عرصے کے بعد تبدیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک سیل نے یا ایک خلیہ نے ہماری زندگی میں 1,00,000 دفعہ تبدیل ہونا ہے، لیکن اگر کچھ ایسے عوامل ہمارے اوپر اثر انداز ہوں جن سے یہ سیلز جلدی ڈیمیج ہو کے جلدی ٹرن اوور ہوتے رہیں، تو ممکن ہے کہ یہ 1,00,000 دفعہ سیلز کا ٹرن اوور 45 سال کی عمر میں پورا ہو جائے، تو ایسی صورت میں بڑھاپا جلدی آ جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سا لائف سٹائل ہے، وہ کون سی غذائیں ہیں جو اس چیز کو، اس پروسیس کو متاثر کرتی ہیں، یا وہ کون سے ایسے کیمیکلز یا کون سے فاسد مادے ہیں جو اس سیل کے ٹرن اوور کو بڑھا کر جلدی بڑھاپا لے آتے ہیں۔ خلیات کے اس پروسیس کو جو سب سے زیادہ چیز متاثر کرتی ہے وہ ہمارا ڈائٹ پیٹرن ہے۔ ان ہیلدی ڈائٹ ہمارے اس پروسیس کو تیز کر کے جلدی بڑھاپے کا سبب بنتی ہے۔ اور اگر ہم زیادہ مقدار میں کھانا کھاتے ہیں تو وہ جو ایکسٹرا فوڈ ہے وہ ہضم ہونے کے بعد اس میں سے زیادہ مقدار میں فری ریڈیکلز پیدا ہوں گے۔ فری ریڈیکلز ایسے ذرات ہوتے ہیں، ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو ہماری سیل میمبرین کو ڈیمیج کرتے ہیں اور سیلز کا ٹرن اوور بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح سنتھیٹک جوسز یا جو پروسیسڈ فوڈ ہوتی ہے اس میں آرٹیفیشل کلرز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں پریزرویٹیوز ہوتے ہیں جو خوراک کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ زیادہ مقدار میں یوز کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ اسموکنگ ہمارے سیلز کو ڈائریکٹلی ڈیمیج کرتی ہے۔ اسموک میں یا سگریٹ کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں یا ایسے ٹاکسنز ہوتے ہیں جو ہماری سیل میمبرینز کے لیے بہت ہی تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ ایجنگ پروسیس کو سلو کرنے کے لیے اچھی نیند کا لینا ضروری ہے، کیونکہ دوران نیند جو دن بھر کی توڑ پھوڑ جسم کے اندر ہوتی ہے اس کی ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹاکسنز جو باڈی کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں، فاسد مادے جو ہمارے دن بھر کے پروسیس کے اندر جسم کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، وہ دوران نیند جسم سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے سیلز کے لیے ایک اچھا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے اور وہ لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ ایکسرسائز جسم کی اوورآل صحت کے لیے بہت بہتر ہوتی ہے۔ اگر ہم ایکسرسائز نہیں کرتے تو ہمارے جسم کے اندر بہت ساری ایسی کثافتیں جمع ہو جاتی ہیں جو ہمارے خلیات کو متاثر کرتی ہیں۔ بار بار بیمار ہونے والے افراد بھی جلد بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں بیماری کے جو عوامل ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری ادویات استعمال کرتے ہیں جو ہمارے جسم کے اچھے اجزاء کو ڈیمیج کرتی ہیں، ہمارے سیلز کو ڈیمیج کرتی ہیں، ہمارے ڈی این اے کو متاثر کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں ایجنگ پروسیس تیز ہو جاتا ہے۔ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز جو کہ سورج کی روشنی میں ہوتی ہیں،
یہ ہماری جلد کو ڈائریکٹلی متاثر کر کے جھریوں کا سبب بنتی ہے۔ کرونک سٹریس بھی ہمارے خلیات کو ڈیمیج کرتا ہے جو پری میچور ایجنگ کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا دیر تک جوان رہنے اور بڑھاپے کو ایوائڈ کرنے کے لیے ان تمام فیکٹرز کے اوپر نظر رکھنی ہوگی جو ہمارے باڈی سیلز کو ڈیمیج کر کے ان کے ٹرن اوور کو بڑھاتے ہیں، اور وہ تعداد جو ایک مقررہ ٹرن اوور کی بنی ہوئی ہے اس کو سپیڈ اپ کر کے جلد یا چھوٹی ہی عمر میں پورا کر کے بڑھاپے کو جلد لانے کا سبب بنتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔